السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات و خواتین، تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی رب کائنات کے لیے، جس نے دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ محترم حضرات، یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انسانوں کو دنیا میں پیدا فرمایا ہے، چاہے ان کا تعلق انسان سے ہو یا جنات سے، یعنی انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی بتلا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ بتلایا ہے کہ کون سا وہ راستہ ہے جس پر چل کر کے انسان اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر سکتا ہے، مومن ثابت کر سکتا ہے، اور سارے امور سے ہمیں اور آپ کو واقف کرا دیا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع پر کچھ باتیں پیش کرنا چاہوں گا، لیکن یہ موضوع آپ کے لیے تھوڑا سا عجیب و غریب دکھے گا، چونکہ موضوع ہے ہمارا جس پر میں بولنا چاہتا ہوں یا کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کلمہ طیبہ کا مفہوم اور اس کے تقاضے۔ کلمہ طیبہ کے بارے میں، شہادتین کے بارے میں، شہادتین کا مفہوم، شہادتین کا تقاضا ایک نان مسلم سے اگر پیش کیا جائے تو کچھ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو شہادتین نہیں معلوم ہے، شہادتین کا مطلب نہیں معلوم ہے، لیکن ایک مسلمان کو، ایک مومن کو شہادتین کا معنی بتلانا پڑے، شہادتین کے تقاضے کو بتلانا پڑے، کلمہ طیبہ کا معنی اور مفہوم بتلانا پڑے، یہ سننے میں کچھ عجیب سا لگتا ہے، چونکہ مسلمان وہی ہوتا ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والا، تصدیق کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ باتیں میں آپ کے سامنے بہت ہی اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں
ہمیں اس موضوع کی وضاحت کرنے کی، آپ تمام لوگوں کو سننے کی اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحج آیت نمبر 62 ابھی تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق، اور یہ اس لیے کہ اللہ کی ذات برحق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا جس کی وہ پرستش کرتے ہیں وہ باطل ہے، اللہ کے سوا جس کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ باطل ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ ہی بلندی والا، کبریائی والا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے، جس کی بھی پرستش کی جاتی ہے، وہ حقیقت میں نہیں ہے، وہ باطل ہے، وہ مردود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو غلط ٹھہرایا۔ کلمہ شہادت یا کلمہ طیبہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہے کلمہ شہادت۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کلمہ کوئی بھی شخص جب اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسی کلمے کا اقرار زبان سے کرتا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے، اور یہی لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا اور فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن آج ہمیں یہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دو کلمے جو ہیں ان کے معنی اور مفہوم کو، ان کے تقاضے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم کلمے کا پہلا حصہ جو آتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ سے یہی کلمہ پیش کیا تھا اور اسی کلمے کی دعوت دی تھی، تو وہ لوگ جو آپ کے اپنے تھے، وہ لوگ جو آپ کے دوست و احباب میں سے تھے، وہ لوگ جو آپ کو اپنا مانتے تھے، وہ لوگ جو اپنا معاملہ آپ کے پاس لے کر کے آیا کرتے تھے، جو لوگ آپ کو امین اور صادق کہا کرتے تھے، کیسے آپ کے دشمن ہو گئے تھے اور کیوں دشمن ہو گئے تھے؟ کیا انہوں نے اس کا معنی اور مفہوم سمجھا تھا یا نہیں سمجھا تھا؟ ظاہر سی بات ہے اگر اس کا معنی نہیں سمجھتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن چونکہ انہوں نے اس کا معنی سمجھ لیا تھا، مشرکین مکہ نے اس کا معنی سمجھ لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، اس معنی کو وہ اچھی طرح سے سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہی نہیں تھے، دشمن نہیں تھے، بلکہ آپ کو جان سے مارنے پر تیار ہو گئے تھے۔ یہ یہاں تک نوبت آ چکی تھی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ سیدھا سا جملہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی صحیح معبود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ بہت سارے معبود پائے جاتے ہیں لیکن وہ سب کے سب باطل ہیں، جس طرح سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے بتلایا سورہ حج کی آیت، کہ اللہ کے علاوہ جس کو یہ پکارتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ سب کے سب باطل ہیں، وہ باطل معبود ہیں۔ اللہ کی ذات ہی صرف معبود برحق ہے، اس کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ثانی ہے، اور ساری عبادتیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے قربانی ہو، چاہے نذر ہو، چاہے حج ہو، رکوع ہو، سجود ہو، کوئی بھی ہو، ساری عبادتیں خاص ہیں کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، کیونکہ دوسرا کوئی عبادت کا مستحق ہے ہی نہیں۔
کوئی دوسرا عبادت کا مستحق نہیں ہے اور نہ ہی کوئی معبود برحق ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان و جنات کو پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے، ساری چیزوں کا مالک، ساری چیزوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ معبود برحق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ میں بھی دو حصہ ہے، لا الہ اور الا اللہ، اس کو بھی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ایک شخص کہتا ہے لا الہ، تو لا الہ سے مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کے مستحق عبادت ہونے کی نفی ہوتی ہے۔ جب ایک شخص کہتا ہے کہ لا الہ، تو کسی اور کے عبادت کی نفی ہو جاتی ہے، یعنی کسی اور کی عبادت نہیں ہے، کوئی معبود نہیں۔ لا یعنی نہیں، الہ یعنی معبود، اور معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے۔ جس کی عبادت کی جائے کوئی نہیں ہے، خواہ کوئی بھی ہو، وہ پیر ہو، فقیر ہو، انسان ہو، حیوان ہو، جانور ہو، حجر ہو، شجر ہو، اللہ یعنی رسول ہو یا فرشتہ، کوئی بھی ہو، رسول یا فرشتہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اور جب ایک بندہ کہتا ہے الا اللہ، تو یہ کلمہ دلالت کرتا ہے کس پر؟ اس بات پر، یعنی عبادت کا حقدار صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ اس کلمہ کے میں دو حصے ہیں۔ لا الہ، یہاں نفی آ رہی ہے کہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے عبادت کا مستحق، جو بھی ہو کوئی۔ الا اللہ، یہاں پر اس بات آ رہا ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے، یعنی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو عبادت کی مستحق ہے اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بت کو نہ پوجو، صرف حجر کو نہ پوجو، صرف شجر کو نہ پوجو، صرف نہیں، کسی کو بھی نہ پوجو، کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کو اللہ کے ساتھ نہ ٹھہراؤ، کسی کی طرف عبادت کو منسوب نہ کرو، صرف اور صرف کس کی عبادت کرو؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی بھی چیز کو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب اور مفہوم۔ اور اسی طرح سے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ معبود اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنانے کی ممانعت آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود مت بنانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود مت شریک کرنا۔ تو یہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ شہادت کا پہلا حصہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ معبود برحق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، چاہے وہ فرشتوں میں سے ہو، چاہے وہ حجر ہو، چاہے شجر ہو، چاند ہو، ستارہ ہو، کچھ بھی ہو، کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اور نہ ہی کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ۔ یعنی یہ کہ ساری عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے لیے خاص کر دیا ہے؟ اپنے لیے خاص کر دیا ہے کہ ساری کی ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ یہاں پر ایک چیز یہ بھی سمجھتے چلیں کہ عبادت کا مطلب صرف نماز ہی نہیں ہے، یہ قربانی بھی نماز ہے، عبادت ہے، یہ نظر بھی عبادت ہے، یہ ساری عبادتیں منسوب کی جائیں گی کس کی طرف؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، یعنی قربانی کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، نذر مانی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، حج کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، روزہ رکھا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، سجدہ کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، رکوع کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، کسی اور کے سامنے نہیں۔ کلمے کا دوسرا معنی، دوسرا حصہ جو ہے محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی صرف عبادت کا مستحق ہے۔ اور محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کلمہ طیبہ کا یہ آخری حصہ، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی رسالت اور نبوت کے اقرار اور اعتراف پر یہ جملہ ثابت، یہ جملہ مشتمل ہے، یہ کلمہ کس پر مشتمل ہے؟ آپ کی رسالت پر، آپ کی نبوت پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ صحیح ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ یہ رسالت اور یہ نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی کیا ہم سمجھیں گے؟ اس کا معنی میرے محترم حضرات و خواتین ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پوری انسانیت کی طرف پیغمبر بنا کر کے بھیجا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف مومنوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے، پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور اسی لیے سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں، کسی ایک کنبے کے لیے نہیں، کسی ایک ملک کے لیے نہیں، کسی ایک خاندان کے لیے نہیں، کسی کالے کے لیے نہیں، کسی گورے کے لیے نہیں، بلکہ سب کے سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ مطلب ہے محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے کا، کہ ہم محمد رسول اللہ کی شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس کلمہ کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا یہ ایمان ہو کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، یہ خود انہوں نے اپنے آپ کو رسول نہیں بنا لیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، اور پوری انسانیت کے لیے چنا ہے، کسی ایک کنبے کے لیے، کسی خاندان کے لیے نہیں۔ اسی طرح سے ہمارا عقیدہ یہ بھی ہونا چاہیے، جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو محمد رسول اللہ کا مطلب ہم یہ بھی سمجھیں کہ کوئی بھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گڑھ کر پیش نہیں کرتے، کوئی بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے پیش نہیں کرتے ہیں، یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ اور اسی لیے سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وحی ہوتی ہے جو اتاری جاتی ہے، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات پیش کرتے ہیں۔ تو محمد رسول اللہ کا ایک مطلب ہمارے ذہن و دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے، اور دوسری بات یہ کہ جس طرح سے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، یہ ایسا ہے، یہ کاہن ہے، یہ کان کا کچا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرتا ہے، بھائی بھائی کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، ایسا نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ ایک مومن کا، ایک مسلم کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی پیش کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اسی بات کو نہ اس میں اضافہ کرتے ہیں اور نہ اس میں گھٹاتے ہیں۔ یہ ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے، ایک مسلم کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے
محمد رسول اللہ کا لفظ جب ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں، تو ہم اس بات کی بھی تصدیق کریں کہ جن چیزوں کی خبر دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن چیزوں کو بتلایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی ہم تصدیق کریں بلا چوچرا، بغیر سوچے سمجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانیں، اس کی تصدیق کریں، اور جن چیزوں سے آپ نے منع فرمایا ہے ان سے ہم باز رہیں، اور جن چیزوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے اس پر ہم چلیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی میں کامیابی ہے۔ اگر ہم اپنی کامیابی چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، چونکہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں ارشاد فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو محمد رسول اللہ جو ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے تصدیق کرتے ہیں، اس کا معنی ہم یہ سمجھیں، اس کا معنی ہم یہ سمجھیں کہ ہم جن چیزوں سے آپ نے منع فرمایا ہے ان سے ہم باز رہیں گے، ان سے ہم رک جائیں گے، اور جن چیزوں پر چلنے کا حکم دیا ہے ان کو ہم بجا لائیں گے۔ اسی طرح سے محترم حضرات و خواتین، جس طرح سے ان ساری چیزوں پر یہ ساری چیزیں محمد رسول اللہ کے ماننے والے کو سمجھنا چاہیے، ان پر ایمان رکھنا چاہیے، اسی طرح سے یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہم محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، تو آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادت کا طریقہ بتلایا ہے، چاہے وہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہو، روزہ رکھنے کا طریقہ ہو، زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ ہو، سجدہ کرنے کا طریقہ ہو، رکوع کرنے کا طریقہ ہو، قربانی کرنے کا طریقہ ہو، نظر ماننے کا طریقہ ہو، کس کا طریقہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا، اور وہ عبادت کس کے لیے ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا مطلب یہ ہے کہ ہماری ساری عبادتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے اس میں منمانی کی، اگر ہم نے کچھ گھٹایا، اگر ہم نے کچھ بڑھایا، تو گویا کہ ہم نے دین میں گھٹایا اور بڑھایا ہے۔ اور گھٹانے اور بڑھانے والے کے لیے بخاری کی روایت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے دین میں کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے تو وہ کام مردود ہے، یعنی غیر مقبول ہے۔ تو محمد رسول اللہ کے اقرار کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا معنی اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم ساری عبادتوں کو ادا کریں، نہ کہ اس میں ہم ہیر پھیر کریں، گھٹائیں اور بڑھائیں، ایسا نہیں ہے، اس میں ہمیں گھٹانے بڑھانے کا حکم نہیں ہے۔ اسی طرح سے محمد رسول اللہ کے اقرار کا مطلب، تصدیق کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور اگر آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو یاد رکھیے وہ نبی نہیں ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا، وہ نبی نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ قرآن مقدس نے اس بات پر مہر لگا دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے محمد رسول اللہ کے اقرار کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہماری کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباعی میں، ہماری کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ، یعنی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں مرنے کے بعد، اگر ہم سرخرو رہنا چاہتے ہیں تو ہماری کامیابی، ہماری سرخروئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ اللہ رب العزت سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو، میری اطاعت کرو،
میری فرما برداری کرو. اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو خود اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی ہے. اور یہ صرف اللہ محبت ہی نہیں کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جو تمہارے گناہ کچھ ہو گئے ہیں ان گناہوں کو بخش دے گا، ان گناہوں کو معاف فرما دے گا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. معلوم یہ ہوا کہ محمد رسول اللہ کے اقرار کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے عقیدے ہمارے ہونے چاہیے، ہمارے دل میں یہ ساری باتیں ہونی چاہیے. آئیے بڑے اختصار کے ساتھ کلمہ طیبہ کے تقاضے کیا ہیں. کلمہ طیبہ کے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا تقاضا کیا ہے؟ معنی تو ہم نے سمجھ لیا، لیکن تقاضا کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، یہ کلمہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ہے تقاضا کا مطلب. تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت کا تقاضا یہ ہے. لا الہ الا اللہ کی جب ہم گواہی دیتے ہیں تو وہ کلمہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اے مومنو، اللہ کے سوا تمام معبودوں کو ترک کر دیا جائے، تمام معبودوں کو چھوڑ دیا جائے، کسی معبود کو نہ پکارا جائے جس پر کلمہ لا الہ کی نفی کی دلالت کرتا ہے. یہ کلمہ یہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے سوا تمام معبودوں کو ترک کر دیا جائے. پہلی بات یہ چاہتا ہے یہ کلمہ ہم سے کہ کسی بھی معبود کو، اللہ کے سوا کسی بھی معبود کو ہم نہ پکاریں، کسی بھی معبود کو اللہ کے سوا ہم اس کی پرستش نہ کریں، ہم اس کی عبادت نہ کریں. اور اسی طرح سے یہ کلمہ اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ صرف اللہ وحدہ کی عبادت کی جائے. جس طرح سے الا اللہ کا لفظ آتا ہے، الا اللہ کا جو کلمہ آتا ہے، یہ اسی حصہ جو ہے اسی چیز پر دلالت کرتا ہے کہ صرف وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے. تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے کہ سارے معبودان باطلہ کو ترک کر دیا جائے اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. کلمہ کے تقاضوں کی مخالفت کیسے ہوتی ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے کہ معبودان باطلہ کو ترک کر دیا جائے، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے. لیکن اس کی مخالفت کیسے ہوتی ہے؟ اس کی مخالفت اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس کلمہ کے اقرار کرنے والے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس کے تقاضے کی مخالفت کرتے ہیں. یعنی تقاضا تو یہ تھا کہ معبودان باطلہ کو چھوڑ دیا جائے، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، لیکن اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کی الوہیت میں غیر اللہ کو شامل کر لیتے ہیں، غیر اللہ کو شامل کر کے اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی الوہیت میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت میں آپ دیکھیں انسانوں کو، قبروں کو، مزاروں کو، طاغوتوں کو، درختوں کو، پتھروں کو اور نہ جانے کن کن چیزوں کی پوجا کی جاتی ہے، پرستش کی جاتی ہے، ان کے سامنے نذر و نیاز چڑھایا جاتا ہے، ان سے اولاد مانگی جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا جاتا ہے. تو لا الہ الا اللہ کے تقاضے کی مخالفت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ وہ لوگ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس کلمے کا اقرار کرنے والے ہیں، وہ انسانوں سے جا کر کے اولاد طلب کرتے ہیں، وہ قبروں پر جا کر کے نظر مانتے ہیں اور جو ہے چادریں چڑھاتے ہیں، اولاد طلب کرتے ہیں، درختوں اور پتھروں سے کے سامنے جا کر کے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کی مخالفت ہے اور اس سے شریعت نے منع کیا ہے. لہذا لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کیا جائے. پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف عبادت کی جائے اور اللہ کے سوا جتنے بھی معبود ہیں ان کو نفی گردانا جائے، ان کو ترک کر دیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے. اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی شہادت کا تقاضا کیا ہے کہ اگر ایک شخص گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے، وہ اللہ کا بندہ مانتا ہے اور اس کا رسول مانتا ہے، تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے، سیدھی سی بات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا کلمہ کے اس جز کا اہم تقاضا ہے۔ محمد رسول اللہ جو ہم کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی ایک ایک سنت پر ہم عمل کریں، ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں ہم بٹھائیں۔ محمد رسول اللہ یہ کلمہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ کی سنتوں کو سیکھیں اور اپنی زندگی میں لاگو کریں، یہ نہیں کہ پڑھتے چلے جائیں اور عمل وہی کریں جو ہم پہلے کر رہے تھے۔ آپ کی سنت پر عمل کرنا یعنی جہاں پر آپ نے ہمیں چلنے کا حکم دیا ہے وہاں پر ہم چلیں، جس سے آپ نے روک دیا ہے ہم اس سے باز آ جائیں۔ اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ سنت کے علاوہ جو بدعتیں پائی جاتی ہیں ان کو بالکل چھوڑ دیا جائے، بدعتوں کے کنارے نہ جایا جائے۔ یہ ہے محمد رسول اللہ کا تقاضا۔ جب ایک شخص محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سنت کی اتباع کی جائے، سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے، جو بدعتیں ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، رسم و رواج کو چھوڑ دیا جائے، سنت کے مطابق ہر کام ہونا چاہیے، چاہے اس کا لین دین کرنا ہو، چاہے خرید و فروخت ہو، چاہے کھانا پینا ہو، چاہے شادی بیاہ ہو، کچھ بھی ہو، جو بھی عمل ہوگا سنت کے مطابق۔ یہ ہے محمد رسول اللہ کا تقاضا۔ خلاصہ کلام یہ ہے محترم حضرات و خواتین کہ کلمہ طیبہ کے دونوں جز کے تقاضوں کو پورا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے، اور اسی طرح سے محمد رسول اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو تو پورا کریں، محمد رسول اللہ کے تقاضوں کو بھول جائیں، یا محمد رسول اللہ کے تقاضوں کو پورا کریں اور لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو بھول جائیں۔ نہیں، دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو صرف لا الہ الا اللہ نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم سب کو کلمہ طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ تمام لوگ جو شرک و بدعات میں ڈوبے ہوئے ہیں الہ العالمین ان کو اس سے نجات دے دے، اور توحید پر ان کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔